السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ممتاز کنول کا نیا ناول لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے ایک ادا تھی یہ۔ بہت ہی بہترین ناول ہے جس میں ہمیں بہت اچھے اچھے سبق بھی ملتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک شور ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ اسے پڑھنے کے لیے جس یکسوئی کی ضرورت تھی وہ مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے پھر بھی دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے کتاب پر نظریں مرکوز کرنے کی کوشش کی مگر لا حاصل۔ اس نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر پٹھی اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور انتظار کرنے لگا کہ باہر سے آتی آوازیں بند ہوں تو وہ دوبارہ کتاب کھولے، مگر باہر ہونے والا شور بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ گیا اور اب تو اماں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا اور تن فن کرتا ہوا دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ اماں اماں دیکھیں نا، اس نے مجھ سے کہا میں تمہارے لیے ٹافی لایا ہوں، ہاتھ پھیلاؤ۔ اور میں نے جب ہاتھ پھیلایا تو اس نے نہ میرے ہاتھ میں چھپکلی رکھ دی۔ زرتاج کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ کانپ بھی رہی تھی، جبکہ حارث، صوبیہ اور ادا پیٹ پکڑے بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ گزشتہ 10 منٹ سے ہونے والا ہنگامہ اسی وجہ سے تھا۔ زرتاج کی ہولناک چیخوں نے عظم کے دماغ کی چونیں تک ہلا ڈالی تھیں۔ اماں نے آستین سے ناک اور آنکھیں پونچھیں، زرتاج کو سینے سے لگا لیا۔ حارث کے بچے، خدا تجھے سمجھے، دیکھ تو بچی کا دل کیسا دھڑ دھڑ کر رہا ہے۔ اماں یہ دیکھو، یہ چھپکلی ہے ننھی سی۔ حارث نے دم پکڑ کر چھپکلی اماں کے آگے لہرائی تو اماں بیچاری بھی دہل کر پیچھے ہو گئیں۔ بچے دوبارہ کی کرنے لگے۔ کیسی ناپاک چیز کو پکڑ رکھا ہے، چھی گندا، جاؤ پھینکو اسے اور جا کر اچھی طرح ہاتھ دھو۔ اماں نکلی ہے ربڑ کی، حارث شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ عظم دانت کچکچاتے ہوئے واپس کمرے میں چلا آیا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہاں تو روز کا معمول تھا۔ جس دن سے یہ مصیبت کی پوٹ عظم کے خیال کے مطابق اس گھر میں آئی تھی، گھر میں جو سکون تھا وہی درہم بھرم ہو گیا تھا۔ پہلے ہی بچوں کی تعداد کیا کم تھی، آدھا درجن بچے تھے جو گھر کو ہمہ وقت میدان جنگ بنائے رکھتے تھے۔ ذرا جو سکون ہو گھر میں، چھوٹا سا گھر اور 8 افراد کا کنبہ۔ پھر اماں بہن کے فوت ہونے کے بعد زرتاج کو بھی اٹھا کر لے آئیں۔ جب وہ اماں کے ساتھ آئی تو 10-11 سال کی تھی، اول درجے کی احمق اور بزدل لڑکی، سانولا رنگ اور مرگھلا سا وجود۔ اس کے آنے پر سب سے زیادہ اعتراض عظم کو ہی ہوا تھا۔ وہ انتہائی درجے کا پڑھاکو بچہ تھا، شکر ہے کہ اینک نہیں لگی تھی، اور جس زمانے میں زرتاج ان کے گھر آئی وہ 9ویں میں تھا۔ شروع سے ہی اس کا رجحان میڈیکل کی طرف تھا، وہ ہارٹ سرجن بننا چاہتا تھا اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی۔ گھر میں کل 3 تو کمرے تھے، جس میں سے ایک تو بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا، باقی کے دونوں کمروں میں ہر وقت بچوں کا آنا جانا لگا رہتا، بلکہ پورے گھر کو ہی چھوٹے بہن بھائی اکھاڑا بنائے رکھتے۔ عظم تو پڑھنے کے لیے کونے کھدرے ہی ڈھونڈتا رہ جاتا، اور پھر ستم یہ کہ اماں زرتاج کو لے آئیں۔ اس کے آنے پر عظم نے تو باقاعدہ وویلا مچایا تھا۔ کیوں لے کر آئی ہیں آپ اسے؟ اس کے چچا وغیرہ لے جاتے۔ اماں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اے بچے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اتنا چھوٹا سا گھر ہے، اتنی کم آمدنی ہے ابا کی، ہم لوگوں کو ہی پورا نہیں پڑتا، آپ ایک اور مصیبت کو اٹھا کر لے آئیں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، گھر چھوٹا ہے تو کیا ہوا، دل بڑا ہونا چاہیے، اور بیٹا وہ جو کھائے گی اپنے نصیب کا کھائے گی، تیرے حصے سے نہیں کھائے گی۔ مگر اماں، خبردار جو آگے ایک لفظ بھی کہا تو جا کر اپنی کتابوں کو چاٹ۔ عجیب ماں تھیں، بچے کا اس درجے کتابوں پر توجہ دینا بھی انہیں کھلتا تھا، اور یہ بات کچھ یوں صحیح بھی تھی کہ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، تھوڑے بہت باہر کے کام نپٹا سکتا تھا، مگر توبہ کرو، جہاں اماں نے کہا جا ذرا بازار سے سبزی لا دے، جواب ملتا میں پڑھ رہا ہوں اماں، حارث سے منگوا لیں۔ یہ بل جمع کروا دو، میں پڑھ رہا ہوں۔ دال لا دو، پڑھ رہا ہوں۔ آٹا لانا، میں پڑھ رہا ہوں۔ چھوٹی بہن کو بلا دو، میں پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر اماں خود ہی سر پر برقع ڈال کر گلی گلی سودا لانے کے لیے رلتی رہتیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے انہیں خود ہی بازار کے چکر لگانے پڑتے۔ اسے چاہیے تھا اچھا کھانا، اچھا پہننا اور پڑھنے کے لیے پرسکون ماحول۔ اول ذکر دونوں خواہشیں تو کسی نہ کسی طور پر رو پیٹ کر پوری ہو جاتی تھی، مگر تیسری خواہش کے لیے وہ بس دل محسوس کر رہ جاتا، یا پھر امتحانوں کے دنوں میں اپنے دوستوں کے گھر کا رخ کرتا، جس کے گھر کافی بڑے تھے۔ وہ جس ماحول میں رہتا تھا، اس سے ہمیشہ کبیدہ ہاتھے نظر آتا۔ ابا کا دکان پر بیٹھنا اسے
ایک آنکھ نہ باتا، کاش کہ میرا باپ بھی کوئی بڑا بزنس مین ہوتا یا پھر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہوتا، کتنی عزت ہوتی سب لوگوں کے سامنے۔ وہ حسرت سے سوچتا، اس سے ایک ہی لگن تھی کہ بلکہ جنون تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے اور معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل کرے، اور پھر لوگ اسے رشید پرچون والے کا بیٹا کہنے کی بجائے ڈاکٹر اعظم الحق کے نام سے پہچانے۔ وہ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے تن من دھن سے جتا ہوا تھا، ذہن بھی بہت تھا، اس لیے ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا، باقی دوسرے بچے تو پڑھائی میں بس نارمل ہی تھے۔ زرتاج بھی انہی بچوں جیسی تھی، اسے اس گھر میں آئے سال ہونے کو آیا تھا، مگر اعظم نے اسے ابھی تک گھر کا فرد تسلیم نہیں کیا تھا۔ باقی کی دونوں بہنیں اور بھائی اسے اپنی بہن ہی سمجھتے تھے، بلکہ حارث کی تو اس کے ساتھ گاڑی چھنتی تھی۔ حارث اس کا خیال بھی خوب رکھتا اور نوک جھوک بھی خوب کرتا اور ستاتا بھی بے پناہ تھا۔ وہ جتنی ڈرپوک تھی، حارث اسے اتنا ہی ڈراتا، کبھی چھپکلی سے، کبھی کاکروچ سے اور کبھی طرح طرح کے ماسک لگا کر۔ اس کے ہاتھ سے چیزیں چھین جھپٹ کر وہ کھا جاتا، زرتاج روتی چلاتی رہ جاتی اور وہ ساری کی ساری چیز ہڑپ کر جاتا۔ روز شام کو بڑے سے برآمدے کو اسٹیڈیم بنا دیا جاتا اور پورے جوش و خروش سے کرکٹ کھیلی جاتی۔ ایک ادھم ایک ہنگامہ برپا رہتا، جب تک اعظم باہر نکل کر ان سب کے دو دو جھاپڑ رسید نہ کر دیتا، ہنگامہ سرد نہ ہوتا۔ حارث تو کھسک جاتا، زرتاج اور چھوٹوں کی شامت آ جاتی۔ دو چار دفعہ تو اس نے زرتاج کو بھی تھپڑ جڑ دیے تھے، اور ایسا کر کے اسے حد درجہ سکون ملتا تھا۔ اس دن وہ پرچے دے کر آیا تھا، حالانکہ سب کچھ یاد تھا، اچھی خاصی محنت بھی کی تھی، مگر پھر بھی کوئی کمی سی رہ گئی تھی۔ جو پرچہ اس کی توقع کے مطابق نہیں ہوا، وہ چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ اپنے آپ سے الجھتے ہوئے وہ گھر آیا اور گھر کے اندر قدم رکھتے ہی زرتاج بیگم سے سامنا ہو گیا۔ حارث نے زرتاج کی گڑیا توڑ دی تھی اور وہ منہ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ 11 سال کی لڑکی، کچھ تو عقل ہونا چاہیے، یہ کیا کہ ہر وقت یا تو گلا پھاڑ کر روتے ہوئے ملے گی یا پھر چیخ چیخ کر بے سرے و بے تکے گانے گاتے ہوئے۔ ایک تو گرمی پر، پھر پرچہ خراب ہونے کا غم، اور پھر ناپسندیدہ ترین ہستی کا شور و غل۔ وہ بھنا گیا۔ منہ بند کرو اپنا، وہ زور سے چیخا۔ زرتاج نے گڑبڑا کر دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی گڑیا اس کے آگے کر دی۔ یہ دیکھے بھائی، حارث نے میری گڑیا کی ٹانگ توڑ دی، میں نے جیب خرچ جمع کر کے یہ باربی لی تھی، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ سے باربی چھپٹ کر اعظم نے اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ کر اسے دور اچھال دیا۔ بہت اچھا کیا اس نے تمہارے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ زرتاج کا تو گویا دم ہی نکل گیا۔ وہ رونا چاہتی تھی، مگر اعظم کے ڈر کی وجہ سے رو نہیں سکتی تھی، اس لیے منہ اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ کوئی تمہاری گڑیا کھیلنے کی عمر ہے؟ مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہو، اماں کے ساتھ کام کیا کرو۔ خالص سوتیلی مئو والا جملہ بول کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حارث جو بھائی کو دیکھتے ہی چھپ گیا تھا، اس کی گڑیا اٹھائے پھر موجود ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے جیسے ہی زرتاج نے منہ کھولنا چاہا، حارث نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار رونا نہیں، بھائی آ کر تمہارا گلا دبا دیں گے۔ اور سوری یار، میں نے تو مذاق کیا تھا، یہ بھائی تو بالکل جلاد ہیں، میں تمہیں کل ہی نئی باربی لا دوں گا۔ اس کی بیچاری سی شکل دیکھ کر حارث کو رحم آ گیا۔ پرامس؟ یس پرامس، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زرتاج نے صوبیہ اور ردا کے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ صوبیہ اور ردا تیسری کلاس میں تھی، جبکہ اس نے 5ویں میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ داخل ہونے کو تو ہو گئی تھی، مگر اسے پڑھائی سے دلچسپی برائے نام ہی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح رو پیٹ کر 5 کلاسیں پاس کی تھیں۔ ہر وقت بھاگ دوڑ کرنا، پڑوسیوں کے درخت سے امرود توڑ کر کھانا، صوبیہ اور ردا کے ساتھ بہنگم کہکے لگانا، مختلف قسم کے فضول کھیل کھیلنا یا پھر لمبی تان کر سو جانا، یہ تھے اس کے پسندیدہ مشاغل۔ اعظم نے تو اسے کبھی کتابوں کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ صوبیہ اور ردا تو پھر بھی پڑھ لیتی تھی، جبکہ حارث اور وہ تو اسکول بھی مارے باندھے جاتے۔ صبح اٹھ کر تیار ہونا ہی اس کے لیے عذاب تھا۔ اماں 10 آوازیں دیتی تب کہیں جا کر وہ اٹھتی۔ یونیفارم پہن کر جب وہ ناشتے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھتی تو پھاڑ سا منہ کھول کر جمائیاں اور جمائیاں لیے جاتی۔ اس کی ہر جمائی پر اعظم کا 1 کلو خون جل جاتا۔ اس کے لیے ناشتہ کرنا دوبھر ہو جاتا، مگر اس وجہ سے دل مار کر بیٹھا رہتا کہ اماں کچھ زیادہ ہی اس کے لاڈ اٹھاتی تھی، یہ کہہ کر کہ یتیم بچی ہے بیچاری۔ خدا خدا کر کے اعظم کے پیپرز ختم ہوئے اور پورے گھر میں جو ایک تناؤ کی سی کیفیت طاری تھی وہ ختم تو نہ ہوئی، مگر اس میں کچھ کمی ضرور واقع ہو گئی تھی۔ آئیں بھائی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اعظم کا موڈ کچھ خوشگوار دیکھ کر حارث نے پیشکش کی۔ وہ بھی فارغ ہی تھا، چنانچہ تیار ہو گیا۔ برآمدے میں وکٹیں وغیرہ سب تیار تھیں۔ صوبیہ، ردا اور زرتاج ابھی اپنی پوزیشن سنبھالے کھڑی تھی۔ بچوں کا دل رکھنے کے لیے وہ کھیلنے تو آ گیا تھا، مگر زرتاج کو دیکھ کر اس کا منہ کڑوا ہو گیا، اور سب باتوں میں خواہ وہ سب صفر ہوں مگر کرکٹ بہت اچھی کھیلتے تھے۔
زرتاج کی بالنگ کا تو جواب نہیں تھا۔ اس وقت وہ اعظم کو بالنگ کروا رہی تھی جب اعظم نے چھکا مارنے کے لیے زبردست ہٹ لگائی۔ چھکا تو نہیں لگا، البتہ سیدھی جا کر زرتاج کے منہ پر لگی تو اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ ردا، صوبیہ اور حارث پریشان ہو کر اس کی طرف دوڑے جبکہ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ حسب معمول وہ گڑا پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اماں بھی کچن سے نکل کر آ گئی۔ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئیں۔ اسے پکڑ کر نلکے کے پاس لاتے ہوئے وہ بلند آواز میں اپنے بچوں کو کوس رہی تھیں۔ بھائی، آپ نے جان بوجھ کر اسے بال ماری ہے نا؟ حارث کہاں چھوڑنے والا تھا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں کیوں جان بوجھ کر ماروں گا؟ اس نے ڈپٹ کر کہا۔ مجھے پتہ ہے آپ اس سے چڑھتے ہیں، آپ نے جان بوجھ کر اسے بال ماری ہے۔ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ میں نے تو چھکے کے لیے ہٹ لگائی تھی۔ زرتاج کا منہ سوج گیا تھا۔ اماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں اور جب ڈاکٹر کے ہاں سے واپس آئیں تو وہ بھی یہی سوال لیے اس کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ لا حول ولا قوت، وہ بنا گیا۔ خدا کی قسم اماں، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا اسے۔ اچھا نہیں مارا ہوگا، یہ تو حقیقت ہے نا کہ تم اس بچی سے خواہ مخواہ چڑھتے ہو۔ خواہ مخواہ نہیں چڑھتا، وہ حرکتیں ایسی کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے مثلاً؟ ہر وقت اچھل کود، رونا چلانا، اونچی آواز میں گانے گانا۔ یہ عمر اس کی ایسی حرکتوں کی بوڑھی نہیں ہے جو سنجیدگی کا چولا پہن لے۔ 11-12 سال کی تو ہے۔ ردا اور صوبیہ بھی تو ہیں، اس سے چھوٹی ہی ہیں۔ وہ تو نہیں کرتی اتنی ہلڑ بازی۔ اس نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ کرتی ہیں وہ بھی، کیوں نہیں کرتی؟ بس تمہیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ تم صرف اس سے خار کھاتے ہو، ہر وقت اس کے متعلق منفی انداز میں سوچتے رہتے ہو، اس کی ہر بات کو نوٹ کرتے ہو۔ بیچاری کی ماں نہیں ہے، باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، کیسے اس ستیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ 2 وقت کا کھانا کھاتی ہے، تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑتی، عمر کے ساتھ ساتھ عقل بھی آ ہی جائے گی۔ اماں نے سمجھایا، مگر اعظم کو تو جیسے پختہ یقین تھا کہ اسے عقل کبھی نہیں آئے گی۔ انٹر میں اعظم کے 85% نمبر آئے تھے اور وہ ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، سو اس نے میڈیکل کالج جوائن کر لیا۔ سبھی لوگ خوش تھے، خود اس کی اپنی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اب اسے اپنا روشن مستقبل سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کے عزائم اور حوصلے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ان دنوں میں وہ اپنی ذات میں گم اور بہت مطمئن نظر آتا تھا۔ رمضان شروع ہونے والے تھے۔ اماں بچوں کے لیے رمضان سے 5-6 دن پہلے ہی عید کی خریداری کر لیا کرتی تھی۔ ہاں، چوڑیاں، چپل اور دوسری چھوٹی موٹی چیزیں رمضان کے آخری دنوں میں بچوں کو ساتھ لے جا کر دلاتی۔ تینوں بچیوں کے لیے وہ 2-2 جوڑے کپڑے لاتی اور یہ 6 عدد جوڑے اماں نے اعظم کی نظروں کے سامنے زرتاج کے آگے رکھ دیے تھے کہ پہلے وہ اپنے لیے کپڑے پسند کر لے۔ ردا اور صوبیہ بھی وہیں موجود تھی اور بڑے اشتیاق کے ساتھ کپڑے دیکھ رہی تھی۔ زرتاج نے بڑے مزے سے اورنج اور پیرٹ گرین کلر کے سوٹ اٹھا لیے۔ سب جوڑوں میں وہی دونوں جوڑے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ دونوں بچیاں حسرت سے اس کے ہاتھ میں پکڑے جوڑے دیکھ رہی تھیں اور وہ اتراتے ہوئے اٹھی اور ایک بھرپور مسکراہٹ جلتے بھونتے اعظم کی طرف اچھالی۔ اعظم کے برداشت کی حد ختم ہو گئی، وہ بل کھا کر اٹھا تھا۔ اماں، یہ کیا ناانصافی، حد کرتی ہیں آپ بھی۔ لوگ اپنی اولاد کو آگے رکھتے ہیں اور آپ اپنی بچیوں کو ڈیگریڈ کر کے اس ناشکری لڑکی کو آگے رکھ رہی ہیں۔ ان کپڑوں پر پہلا حق میری بہنوں کا ہے۔ پہلے میری بہنیں کپڑے پسند کریں گی، پھر اس کو کپڑے ملیں گے۔ زرتاج کے ہاتھ سے کپڑے جھپٹ کر اس نے اماں کے آگے پھینک دیے اور بکتا جھکتا کمرے سے نکل گیا۔ اماں اس کے اس انداز پر ہکا بکا سی بیٹھی تھی جبکہ زرتاج کے عالی ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گئے۔ اماں اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ دل چھوٹا نہ کر زری، یہ کپڑے تیرے ہی ہیں۔ ردا اور صوبیہ کو تو اپنے اپنے جوڑے بہت پسند آئے ہیں، اعظم تو بیوقوف ہے۔ ہاں ہاں باجی، ہمیں اپنے کپڑے بہت پسند آئے ہیں۔ وہ بچیاں بھی صابر و شاکر بچیاں تھیں۔ خالہ امی، میں نے تو صرف بھائی کو چڑھانے کے لیے یہ دونوں جوڑے اٹھائے تھے، ورنہ آپ مجھے جو جوڑا دے دیں گی میں وہ لے لوں گی۔ یہ پیرٹ گرین سوٹ تو صوبیہ پر بہت اچھا لگے گا اور اورنج کلر ردا پر سوٹ کرے گا۔ صبح کو سارے بچے اسکول سدھارے، ابا دکان پر چلے گئے، گھر میں اماں اور اعظم ہی تھے۔ اعظم کی کلاسیں ابھی شروع نہیں ہوئی تھیں۔ اماں اس کے لیے پراٹھا اور آملیٹ بنا کر لائیں۔ وہ برآمدے میں تخت پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اماں نے ناشتے کی ٹرے اس کے آگے رکھی اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ اعظم نے اخبار پر سے نگاہ ہٹا کر انہیں دیکھا، وہ جیسے کچھ کہنا چاہ رہی تھیں۔ کیا بات ہے اماں، کچھ کہنا ہے کیا؟ نوالہ توڑتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کیا کہوں بچے، تجھ سے کچھ کہنا پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ تجھ پر میری باتوں کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کیوں اماں، ایسی کیا بات ہو گئی؟ رات تو نے کتنی بری حرکت کی، کس طرح بچی کا دل دکھایا، احساس ہے تجھے؟ میں نے دل دکھایا؟ بچی کا ہاتھ میں پکڑا نوالا اس نے پلیٹ میں پٹک دیا۔ اس بچی دانت کچکچائے کو نہیں دیکھتی، کیسی حرکتیں کرتی ہے، کتنی زیادہ خود غرض ہے، کس طرح اپنا حق سمجھ کر کپڑے اٹھا لیے، ذرا مروت اور لحاظ نہ کی، اور آپ ہم سب کی حلق تلفی کرتی ہیں۔ ہر اچھی چیز پہلے اس کے آگے آتی ہے، پھر ہمیں ملتی ہے۔ سالن سب سے پہلے آپ اس کے لیے نکال کر رکھ دیتی ہیں، فروٹ اس کے لیے الگ نکال کر رکھا جاتا ہے۔ کیا ہم اس کے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں؟ لگتا ہے ہم سب آپ کے ستیلے ہیں اور وہ آپ کی سگی ہے۔
الٹی گنگا بہہ رہی ہے یہاں تو وہ تو پورا جلا بیٹھا تھا۔ کیا فائدہ تیرا اتنا پڑھنے کا؟ کیا یہی سب پڑھایا جاتا ہے تجھے؟ کیا تجھے نہیں پتہ کہ یتیم کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اور میں اس طرح ہوں گے جیسے کہ شہادت کی اور درمیان والی انگلی۔ تو کیا سمجھتا ہے مجھے نہیں پتہ اپنی اولاد کے حقوق کا؟ مگر اعظم، میں یتیم کے معاملے میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں، کہیں بھی کبھی بھی اس کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ جس بچی کی ماں نہیں، باپ اس کے لیے جیتے جی مر گیا، پوچھتا تک نہیں، وہ بچی یتیم ہی ہوئی۔ میں اگر اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کروں تو اللہ اس کے صلے میں میرے بچوں کو پھل دے گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ان کے مرتبے بلند کرے گا۔ تجھے کیا پتہ کہ جب میں اس کی شکل دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی چھوٹی بہن کتنا یاد آتی ہے، وہ جو جوانی میں فوت ہو گئی، اور کتنی مفلسی میں اس نے زندگی بسر کی۔ اپنی بہن کی طرح میں اس کی بیٹی کو ترستے نہیں دیکھ سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے دنیا کی ساری خوشیاں اس کے آگے ڈھیر کر دوں اور اسے کانٹا بھی نہ چبھنے دوں۔ اماں کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ بالآخر اس نے زرتاج سے چڑنا چھوڑ دیا، اس کا سامنا بھی کم سے کم کرنے لگا۔ ویسے بھی اب اس کے پاس فرصت کے لمحات کم ہی ہوتے تھے۔ 8ویں کلاس میں زرتاج کے نمبر اور پرچوں میں تو اچھے خاصے آئے تھے، البتہ انگلش میں بہت کم نمبر تھے۔ فیل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی اور اس بات کا اسے بھلا رنج تھا۔ حالانکہ اعظم کے خیال میں وہ چاہتی تو بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام ردا اور صوبیہ کر دیتی تھی، جبکہ کھانا اماں پکاتی تھی، کپڑوں کی دھلائی وغیرہ بھی وہی کرتی تھیں۔ بظاہر تو اعظم کو یہی نظر آتا تھا کہ وہ فارغ ہی فارغ ہوتی ہے، مگر حقیقتاً زرتاج اسکول سے آ کر اماں کا اچھا خاصا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ ابا آتے تو بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتی، انہیں چپل دیتی، نہانے کے لیے پانی گرم کر کے دیتی، کھانا ان کے آگے رکھتی، رات کو ان کی ٹانگیں دباتی، مگر اعظم کے سامنے وہ جان بوجھ کر خود سے اٹھ کر پانی بھی نہ پیتی۔ اعظم کو اسی بات کا غصہ تھا۔ کم نمبر آنے پر اماں نے اسے ملول سا دیکھا تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر اعظم سے 1 گھنٹہ پڑھا دے تو اچھا ہو، اور جب انہوں نے اعظم سے یہ بات کہی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری پڑھائی خود اتنی ٹف ہے۔ بیٹا صرف 1 گھنٹے کی تو بات ہے۔ نہیں اماں، اول تو میرے پاس وقت نہیں ہے، اور دوسرا زرتاج جیسی بھیڑنگی لڑکی کو تو میں قطعی نہیں پڑھا سکتا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ کیا پھر میں اسے ٹیوشن پڑھنے کے لیے دوسرے گھروں میں بھیجوں؟ مجھے نہیں پتہ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اماں کو اس کے لاپرواہ انداز پر ایک دم سے غصہ آ گیا۔ کیوں نہیں پتہ؟ کیا تم اس گھر کے فرد نہیں ہو؟ چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا تمہارا فرض ہے۔ کیا فائدہ تمہاری پڑھائی کا جو چھوٹے بہن بھائیوں کے کام نہ آ سکے؟ بس کہہ دیا میں نے۔ شام 7 سے 8 بجے تک حارث اور زرتاج کو ٹیوشن دینی ہے، چاہے تو فیس بھی لے لینا۔ اماں کا نادر شاہی حکم جاری ہوا اور اعظم بھنا کر رہ گیا، مگر بہرحال حکم تو ماننا ہی تھا۔ دوسرے دن شام 7 بجے زرتاج کے ساتھ حارث بھی اوپر اس کے کمرے میں موجود تھا۔ چھت وغیرہ ڈال کر اماں نے حارث اور اس کے لیے اوپر کمرہ بنوا دیا تھا، جہاں وہ دونوں سوتے تو تھے ہی، اعظم سکون کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ بھی لیا کرتا تھا۔ اعظم واش روم سے باہر آیا تو دیکھا وہ دونوں نہایت تمیز کے ساتھ کارپٹ پر اپنے کتابیں لیے بیٹھے تھے۔ وہ اماں ہی کیا جو اپنی بات نہ منوا لے! دل ہی دل میں وہ ان سے لڑتے ہوئے ان کے آگے بیٹھ گیا۔ کاپی دو مجھے، اپنی انگلش کی لٹھ مارنے والا انداز تھا۔ زرتاج نے فٹافٹ کاپی اسے پکڑا دی۔ جوں جوں وہ صفحات پلٹتا جا رہا تھا اس کا خون کھولتا جا رہا تھا۔ اتنی گندی رائٹنگ، لگتا تھا دوسری جماعت کی بچی ہو، اور پھر گرامر اور اسپیکنگ کی غلطیاں۔ حارث کا بھی یہی حال تھا۔ تم لوگ اسکول کیا جھاڑو لگانے جاتے ہو؟ اس نے جل کر پوچھا۔ کیوں بھائی؟ حارث منمنایا۔ یہ تمہاری کاپی ہے، اس سے اچھی تو KG2 کے بچوں کی کاپی ہوگی، خواہ مخواہ ہی اتنی بھی اندھی نہیں چل رہی۔ حارث بڑبڑایا۔ تمیز سے بیٹھو، یہ الٹی سیدھی بکواس نہیں چلے گی، سنجیدگی سے پڑھنا ہے تو پڑھو، ورنہ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ یہ حارث اور زرتاج کی مجبوری تھی کہ وہ دل پر جبر کر کے وہیں بیٹھے رہے تھے، ورنہ اس جیسے سڑیل مزاج آدمی سے کون پڑھتا؟ زرتاج اس کے سامنے آ کر بیٹھنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے حلیے پر غور کرنے لگا۔ عجیب الول جلول سا حلیہ ہوتا تھا اس کا۔ دوپٹہ پیلا تو قمیض ہری اور شلوار کالی۔ منہ بھی پتہ نہیں دھو کر آتی تھی کہ نہیں، بال بھی تو کنگھی کیے ہوتے، اور کبھی گھونسلا سا سر لیے آ جاتی، اور ذرا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو سر کھجانا شروع کر دیتی۔ اعظم کو گھن سی آ جاتی، 10 دفعہ اسے ٹوک چکا تھا، حد ہے گندگی کی، اسی وجہ سے وہ اس کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز لے کر کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ دماغ میں اتنا بھس بھرا ہوا تھا کہ مشکل سے ہی کوئی بات سمجھ میں آتی۔ ظاہر ہے جس دماغ میں چلبلا پن فلمیں اور رسالے گھسے ہوں گے، وہاں تعلیم کا یا درسی کتابوں کا کیا گزر؟
ان دونوں کو گرامر سمجھا سمجھا کر اعظم کا دماغ تھک جاتا۔ ظاہر ہے جس دماغ میں چلبلا پن فلمیں رسالے گھسے ہوں وہاں تعلیم یا درسی کتابوں کا کیا گزر۔ ان دونوں کو گرامر سمجھا سمجھا کر اعظم کا دماغ تھک جاتا۔ اس دن بھی وہ اسے ٹینس کا استعمال سمجھا رہا تھا، ایک بار، دو بار، تین بار، اور چوتھی بار بھی جب اس نے غلطی کی تو مارے تیش کے اعظم نے اس کے رخسار پر تھپڑ جڑ دیا اور حسب معمول اس نے پھاڑ سا منہ کھول کر رونا شروع کر دیا۔ شٹ اپ، خاموش رہو، منہ بند کرو، وہ چیخا۔ خارس منہ کھولے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ زرتاج نے کاپی اٹھا کر اعظم کے منہ پر ماری اور پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ اعظم اس کی ہمت پر ہکا بکا رہ گیا، جبکہ حارث اس صورتحال سے خوب حفظ اٹھا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زرتاج کی جرأت پر اسے خراج تحسین پیش کرے اور بھنگڑے ڈالے۔ تم کیا احمقوں کی طرح منہ اٹھائے بیٹھے ہو؟ مضمون یاد کرو اپنا۔ وہ پلٹ کر اس پر چیخا، کسیانی بلی کھمبا نوچے۔ حارث نے دل ہی دل میں کہا۔ بعد میں اعظم نے سوچا، چلو اچھا ہی ہوا جان چھوٹ گئی، اب وہ پڑھنے تو نہیں آئے گی، مگر اس وقت وہ اس کے ڈھیٹ پنے پر حیران رہ گیا جب دوسرے دن وہ ٹھیک 7 بجے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ سوری سر، میں اپنے کل کے رویے پر شرمندہ ہوں۔ اس کے گھرنے پر سر جھکائے جھکائے کہا۔ یوں پڑھانے کو وہ اسے پڑھا دیتا تھا اور وہ تھوڑا بہت تعاون بھی کرنے لگی تھی، مگر اس نے نہ کبھی اس کا رزلٹ پوچھا اور نہ ہی کبھی یہ معلوم کیا کہ میٹرک کے بعد وہ کس کالج میں ایڈمیشن لے گی۔ ان دنوں اتنی مصروفیت ہو گئی تھی کہ ان دونوں کو پڑھانے کے لیے وہ بمشکل ہی وقت نکال پاتا۔ مشکل سے 7-8 مہینے ہی اس نے پڑھایا تھا۔ اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، کسی اور کے متعلق سوچنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ تن من دھن سے پڑھائی میں لگا ہوا تھا اور پھر آخرکار وہ ڈاکٹر بن گیا۔ ہاؤس جاب بھی مکمل ہو گئی تو اس نے ابا سے باہر جا کر پڑھنے کی ضد شروع کر دی۔ ابا بیچارے کہاں سے اتنا پیسہ لاتے، مگر وہ روز ہی رات کو ابا کی ٹانگیں دباتے ہوئے ایک ہی رٹ لگائے رکھتا، ابا مجھے امریکہ جا کر اسپیشلائزیشن کرنی ہے، مجھے ہارٹ سرجن بننا ہے، پلیز ابا کسی طرح بندوبست کر دیں۔ یا پھر اماں کے گلے کا ہار بنا رہتا، اماں کچھ کریں نا، میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ توبہ کر بچے، MBBS ڈاکٹر بن گیا ہے، بس کافی ہے، اب اپنے ابا کا ہاتھ بٹا، زندگی اور موت کا کیا سوال ہے؟ اماں آپ نہیں چاہتی کہ میں معاشرے میں بلند مقام حاصل کروں، اپنے باپ دادا کا نام روشن کروں؟ ایک عام سا ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ جاب بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ پلیز اماں، میں آپ کو بہت اچھے سے بہت سارے زیور بنا کر دوں گا، تو تیری نظر میرے زیور پر ہے؟ اماں نے اسے گھورا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ یوں رکھے رکھے زیور کسی کام بھی تو نہیں، میرا مستقبل بھی بن جائے گا پھر میں۔ اچھے وقتوں میں اماں نے خاصا زیور بنایا تھا، بہت شوق تھا انہیں زیورات کا، تقریباً 1,00,000-1,50,000 کا زیور تو ان کے پاس تھا۔ بیٹے کے اس طرح کہنے پر وہ خفا ضرور ہوئی، مگر پھر بیٹے کی منت سماجت نے انہیں رام کر ہی لیا۔ کچھ رقم کا بندوبست ابا نے کر دیا اور وہ بڑے جوش و خروش سے امریکہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ جب ویزا آنے والا تھا تب اماں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ اماں کے مطالبے پر وہ حق تک رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حیرت سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں پھٹنے کو ہو گئیں۔ میں یعنی ڈاکٹر اعظم الحق زرتاج کے ساتھ؟ او نو نو، نیور اماں، یہ سراسر فاؤل ہے، ناممکن سی بات ہے یہ، آپ 100 جوتے میرے سر پر مار لیں مگر ایسی بات نہ کریں۔ کہاں میں کہاں؟ زرتاج نام لیتے ہوئے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیوں، کیا فرق ہے تم دونوں میں؟ تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، وہ مجھ سے پورے 6 سال چھوٹی ہے اور پھر میں اسے قطعی پسند نہیں کرتا۔ اس کی بچکانہ حرکتیں، چھچھورے انداز، نہیں ہرگز نہیں، وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم کوئی شہزادے نہیں ہو یا آسمان سے نہیں اترے ہو، اللہ نے ایک مرتبہ ایک مقام دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، نہ کہ دوسرے بندوں کی توہین کرنے لگو۔ میں اپنا زیور یوں ہی نہیں تو نہیں دوں گی، جب تک تم میری بچی کو نہ اپناؤ گے میں تمہیں زیور کی ہوا بھی نہ لگنے دوں گی۔ آپ کی بچی اور میں کیا ہوں آپ کا؟ اماں کے الفاظ سے حقیقتاً اسے دھچکا لگا۔ تم بھی میرے بیٹے ہو مگر نافرمان اور خود غرض بیٹے ہو، اور اگر اچھے بیٹے ہو تو حکم مانو ماں کا۔ اماں، اور چاہیے جو مرضی منوا لیں مگر پلیز۔ وہ روحانسا ہو رہا تھا۔ دیکھو یہ پلیز ولیز رہنے دو، مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ اگر جانا چاہتے ہو تو جانے سے 1 ہفتہ پہلے تمہارا زرتاج سے نکاح ہوگا، ورنہ پھر بیٹھے رہو آرام سے یہیں۔ بڑا حتمی انداز تھا اماں کا۔ اس نے ضد ہو کر اپنا سر دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ کس مشکل میں ڈال دیا تھا اماں نے، نہ نگلتے بن رہی تھی نہ اگلتے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ نکاح جانے سے پہلے ہی ہو، بعد میں آ کر بھی تو ہو سکتا ہے، میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا، آخر تھک ہار کر کہا۔ اور بھاگنا کسے کہتے ہیں؟ نہ بیٹا نہ، میں بھی تمہاری ماں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ جو کہہ دوں پھر پتھر پر لکیر ہوتا ہے، 2-4 دن کا سوچو پھر جواب دینا۔ مائی فٹ۔ انتہائی طیش کے عالم میں اس نے میز کے پائے کو لات ماری اور نتیجتاً چوٹ لگنے پر خود ہی
कराने लगा। तीसरे दिन ही इसने अम्मा की रज़ा पर सर झुका दिया था और किस दिल से राज़ी हुआ था ये वो ही जानता था। जितनी बार इसने ज़रताज के हवाले से कोई अच्छा तसव्वुर लाना चाहा, इसके सामने इसका उल जुलूल हुलिया ही आया। बुरी तरह सर खुजाती हुई, हाथ में रोटी और रोटी पर अचार रखकर चटखारे ले लेकर खाती हुई, गंदे कपड़ों उलझे हुए सर के साथ भाग दौड़ मचाती हुई, भला वो इस काबिल थी कि डॉक्टर अज़म उल हक की शरीक सफ़र बने? नामुमकिन। अम्मा क्या समझती हैं? क्या मैं किसी एजाज़ की तरह इसे अपने सीने पर सजा कर रखूँगा? अमेरिका पहुँचते ही तलाकनामा ना भिजवाया तो मेरा नाम भी अज़म उल हक नहीं। ज़रताज फ़िलहाल मंजर से गायब हो चुकी थी, इसे नज़र ही नहीं आती थी, वरना इसी से लड़ झगड़ कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता। पता नहीं फसाद की जड़ कहाँ गई हुई थी। इसकी रजामंदी के बाद ही निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। 2-4 करीबी अजीज़ों में दावतनामे तकसीम किए गए, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की गई, थोड़ा सा हुल्ला गुल्ला किया गया और इधर इसका वीज़ा आया, इधर इसका निकाह ज़रताज से हो गया। जिंदा दिल और खुश मिजाज तो वो पहले भी नहीं था, मगर इन 2-3 हफ्तों में तो अजीब कठहना सा बन गया था। ज़रा सी बात पर काट खाने को दौड़ता। सारे ही बहन भाई सहम से गए थे, फिर भी इस खुशी के मौका पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जब तक अज़म घर में ना होता, बहनें ढोलक बजाती, गाने गाती, हारिस और फरमान डांस करते, मगर अज़म के घर में दाखिल होते ही हर तरफ खामोशी छा जाती। चंद अजीज़ों की मौजूदगी में निकाह हुआ, दोनों को बराबर में भी बिठाया गया। अज़म ने अम्मा के कहने पर नए कपड़े भी पहने थे, मगर मुंह इसका गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। ज़रताज को पूरी तरह दुल्हन बनाया गया था। अज़म अपनी खोलन पर ही काबू ना कर पा रहा था। इसे क्या देखता कि वो कैसी लग रही थी। खुदा खुदा करके तकरीब खत्म हुई और वो रस्सा तोड़ा कर भागा। थके थके शिकस्त खुर्दा अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपने कमरे तक आया। पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा और अंदर का मंजर देखकर किसी बम की तरह ब्लास्ट हो गया। ओह यू! गुर्राते हुए वो उंगलियां चटखाती, घबराई शर्माई सी ज़रताज के सर पर जा पहुंचा। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? निकलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। खबरदार जो मेरे कमरे में कदम रखा। वो कफ उड़ा रहा था, बस नहीं चल रहा था कि इसे कत्ल कर दे। इसके सजे सजाए सुंदर रूप पर इसकी नज़र ही ना गई। एहसास शिकस्त ने इसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। इसे हाथ से पकड़ कर खींचते हुए दरवाजे तक लाया और बाहर की तरफ धकेल कर जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इस दर्जा जिल्लत और तौहीन पर ज़रताज के अंदर आहूं और चीखों का तूफान सा उठ खड़ा हुआ। इसने मुंह पर हाथ जमाकर अपनी चीखों को बमुश्किल दबाया। सहन में लगे हुए नलके से कितनी देर तक मुंह धोती रही, मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सब हारिस और रिदा की कारस्तानी थी। इन दोनों ने ही इसे इसके कमरे में पहुंचाया था कि जिसके लिए इसने ये रूप सजाया था वो तो दिल भर कर इसका ये रूप देख ले, फिर तो इसने कई सालों के लिए दूर देश चले जाना था। ज़रताज तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, मगर वो दोनों किसी न किसी तरह इसे बहला फुसला कर ले ही आए थे। इसकी तो पहले ही सीटी गुम थी और वो जालिम संगदिल इंसान जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर था, तौलिए से मुंह खुश्क करने के बाद वो बोझल कदमों के साथ नीचे उतर आई थी, जहां हारिस, रिदा और सोबिया ढेरों सवालात नोक ज़ुबान पर रोके बैठे थे। मगर इसकी सूजी हुई आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर वो चुप के चुप रह गए। इसके जाने में 2-4 दिन ही रह गए थे और वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। ज़रताज को तो वो निगाह उठाकर देखना तक गवारा न करता। सुबह जब वो नाश्ते के इंतज़ार में बैठा अखबार पढ़ रहा था, तब ऐन इसकी नाक के नीचे चूड़ियाँ खनक उठी। वो चौंक सा गया। मेहंदी और चूड़ियों से मज़य्यन हाथ इसके नाश्ते की ट्रे रख रहे थे। इसकी निगाह इसके हाथों से होते हुए सिर्फ गर्दन तक ही गई थी। अम्मा अम्मा, वो बरहम सा होकर चीखा, मुझे आपके हाथ का नाश्ता चाहिए। नाश्ता मैंने ही बनाया है, अम्मा ने किचन से ही जवाब दिया। नाश्ता रखकर ज़रताज दबे कदमों जा चुकी थी। सुबह ही सुबह मूड ख़राब कर दिया। उसने बेदिली से नाश्ता की तरफ हाथ बढ़ा। जा बेटा जा, शाबाश, थोड़ी इसकी मदद करवा दे। इसको कहाँ ये सब करना आता है। पैकिंग कर दे और हाँ दे, किसी पर्ची पर कोई अच्छी सी बात लिख कर इसके कपड़ों की तहों में छुपा देना। समझती है ना? अम्मा बड़े प्यार से इसे पचका रही थी। इसकी आंखें आंसुओं से भरी जा रही थी। अम्मा मैं नहीं जाती, काट खाने को दौड़ते हैं वो, मुझे बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, शुरू शुरू की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। जा, इसकी चीज़ें और कपड़े बैग में रख दे। अम्मा, इसने बेबसी से हाथ मसले अजीब मुश्किल में फंस गई थी। वो इसका सामना करना नहीं चाहती थी। इसका हद तक अमेज़ रवैया इसे आठ आठ आंसू रोने पर मजबूर कर देता था और अम्मा बज़िद थी कि वो इसके पास जाए। मजबूरन वो इसके कमरे तक आई। दरवाजे पर दस्तक दी तो हारिस ने इसे अंदर आने को कहा। अज़म कमरे में मौजूद नहीं था। वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो शायद शेव बना रहा था। इसकी अलमारी खुली हुई थी और अटैची भी, जिसमें 1-2 जोड़े रखे थे। बाकी के सारे अभी कपड़े वार्डरोब में ही हैंग किए हुए थे।
زرتاج اندر آ گئی تو حارث جو کہ ٹی وی دیکھ رہا تھا معنی خیز اندازے میں دیدے گھماتے ہوئے ٹی وی بند کر کے خاموشی سے رفو چکر ہو گیا، جبکہ زرتاج نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی الماری میں سے کپڑوں کے ہینگر نکالے اعظم واش روم سے برآمد ہو کر کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹا اور کپڑے سے چھین کر بیڈ پر پھینک دیے۔ زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں، میں خود رکھ لوں گا اپنے کپڑے، کیا سمجھتی ہو تم اس طرح مجھے اپنے دام میں پھنسا لوگی؟ مائی فٹ، آئی ہیٹ یو، میں مر جاؤں گا مگر تمہارا ساتھ کبھی قبول نہیں کروں گا، نفرت ہے مجھے تمہارے بے ڈھنگے وجود سے، اور یہ مت سمجھنا کہ ساری عمر تمہیں توق بنا کر اپنے گلے میں لٹکا کر رکھوں گا، بہت جلد وہاں پہنچتے ہی تمہیں آزادی کا پروانہ روانہ کر دوں گا، تمہاری کسی ہمدردی کی یا تعاون کی مجھے قطعاً ضرورت نہیں ہے، جاؤ نکلو میرے کمرے سے اور آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ حفظ سے زرتاج کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، ضبط کرتے کرتے اس نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے کچل ڈالے اور اماں کے سامنے آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اماں آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ جب میں ان کے قابل نہیں ہوں تو کیوں باندھا آپ نے یہ بندھن اور مجھے بار بار ان کے پاس ذلیل کروانے کے لیے کیوں بھیجتی ہیں؟ میں مر جاؤں گی مگر اب ان کے سامنے نہیں جاؤں گی، ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے اور پتھر سے سر ٹکرانے کا کیا فائدہ، انہیں اپنی ذات کے علاوہ کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ سب سن کر اماں بھی چپکی ہو رہیں، پھر صوبیہ اور ردا نے اس کی تیاری مکمل کی اور صبح 6 بجے کی فلائٹ سے وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ گھر کے سب لوگ، اس کے احباب اور دوست اسے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے مگر زرتاج نے گئی اور اس کی کمی کو اعظم نے بالکل بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ 4 مہینے تک اسے وہاں ایڈجسٹ ہونے میں پریشانی ہوئی، رہائش کا وہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس کے دوست کا بھائی ڈاکٹر فہد 1 سال بیشتر امریکہ آیا تھا، اعظم اسی کے اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھا۔ ڈاکٹر فہد حادثہ زندہ دل اور جولے انسان تھا، اعظم جیسے خشک بندے کی خشکی بھی اس نے بہت تھوڑے عرصے میں جھاڑ دی تھی۔ اعظم نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جاب بھی حاصل کر لی، شروع میں اسے ٹیکسی بھی چلانا پڑی، پیٹرول پمپ پر بھی ملازم ہوا، اخبار بھی تقسیم کیے، وہ صرف 4 گھنٹے جاب کرتا، باقی اس کے پاس صرف پڑھائی کے لیے وقت بچتا تھا۔ 5ویں مہینے میں اسے ایک اسٹور میں ملازمت مل گئی، زیادہ دوستیاں کرنے کی نہ اسے پہلے عادت تھی نہ ہی اب اس نے کسی کو دوست بنایا تھا، صنف نازک سے بھی اسے کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی، بس پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا، یہی تھا اس کا نصب العین۔ باقی ڈاکٹر فہد اس کا خاص طور پر خیال رکھتا، اس کی ہر وقت اخلاقی اور مالی مدد کے لیے تیار رہتا، اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کرتا۔ امریکہ آنے کے کچھ عرصے بعد جب وہ سیٹ ہو گیا تو اس نے سوچا کہ زرتاج کو طلاق کے کاغذات بھجوا دے، خواہ مخواہ دم چلہ لٹکائے رکھنے کا کیا فائدہ۔ کاغذات کی تیاری میں اس نے کچھ کارروائی بھی کر لی مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس اچانک کارروائی سے اماں کو کچھ نہ ہو جائے، وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضاں تھیں، اگر خدا نخواستہ انہیں ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو گیا تو بس، یہی سوچ کر اس نے اس کارروائی کو اپنے پاکستان واپس جانے پر موقوف کر دیا۔ گھر سے فون بھی آتے تھے، خط بھی لکھے جاتے مگر کبھی بھی گھر کے کسی فرد نے زرتاج کا ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ اماں بھی جو ہر وقت زرتاج زرتاج کے گیت گاتی رہتی تھیں وہ بھی اس معاملے میں چپ تھیں۔ اعظم کو تو اس سے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، اس نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہ کی، ہاں باقی گھر کے ہر فرد کی خیریت معلوم کرتا، ردا، صوبیہ، حارث، فرحان، اماں، سب سے فرداً فرداً گفتگو کرتا، ان کے معمولات پوچھتا، انہیں آگے مزید آگے پڑھنے کی نصیحتیں کرتا۔ اسے امریکہ آئے ہوئے 2 سال تھا، اس عرصے میں حارث BSc کر چکا تھا، ردا اور صوبیہ انٹر میں تھیں اور فرحان میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ابا بیمار ہو گئے تھے، دکان پر زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے حارث کو مجبور کرتے تھے کہ وہ دکان پر بیٹھے، جبکہ حارث ملازمت کرنا چاہتا تھا جو اسے مل کر نہیں دے رہی تھی۔ کئی بار اس نے اعظم سے فرمائش کی تھی کہ وہ اسے امریکہ بلوا لے مگر اعظم ہر بار ہنس کر ٹال دیتا، اس سے پہلے ایک بڑی رقم جمع کر کے ابا کو بھیجنی ہے جس میں اماں کے زیورات کے پیسے بھی تھے، اور پھر وہ ہر ماہ تھوڑی بہت بچت کر کے پاکستان بھیجنے لگا۔ یوں راوی چین ہی چین لکھتا گیا۔ 4تھے سال اسے ایک بڑے ہسپتال میں جاب بھی مل گئی، فہد بھی اسی ہسپتال میں تھا، اچھے انکم ہونے لگی تو اس نے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا حق سمجھتے ہوئے انہیں اچھے خاصے پیسے بھیجنا شروع کر دیے، اور دوسرے سال کے عرصے میں اس نے اتنا کچھ بھیج دیا کہ ابا نے گھر کو نئے سرے سے تعمیر کر کے 3 منزلہ بنا لیا تھا۔ حارث ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا اور صوبیہ اور ردا کے رشتے طے ہو گئے تھے، اس کے پاکستان آنے پر شادی ہونا تھی مگر فی الحال اس کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اماں ہمیشہ اس سے واپس آنے کا کہتی اور وہ صرف ہوں ہاں کر کے رہ جاتا، اور اماں دکھی ہو جاتی، پتہ نہیں تیرے ماں باپ کب تک زندہ رہیں، کیا تو انہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھائے گا؟ آؤں گا اماں، جلد آؤں گا۔
اس طویل عرصے میں ڈاکٹر فہد سے اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ جب وہ دونوں فرصت کے لمحات میں مل کر بیٹھتے تو فہد اپنی خوش مزاجی کے باعث کئی ایسی باتیں کر جاتا جس پر اعظم جیسا خشک و رکھا بندہ بھی کہکا لگانے پر مجبور ہو جاتا۔ ویسے بھی اب جب کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا تھا تو اس کی ذات پر جو سنجیدگی کا خول چڑھا ہوا تھا وہ چٹکنا شروع ہو گیا۔ اب دنیا اور دنیا کی رنگینیوں کو محسوس کرنے کی اس کی حس پورے طور پر تو نہیں مگر کچھ بیدار ہو چکی تھی۔ اس کی جاب کو تیسرا سال تھا اور وہ ہارٹ سرجن بن چکا تھا جب ایک دن فہد نے اس سے کہا تھا، یار کیا واپس اپنے دیس نہیں جانا؟ جانا ہے، کیوں نہیں جانا، مگر کب یار؟ کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم پیسے کمانے کے مشین بن گئے ہوں، اپنے گھر والوں سے عزیزوں سے دور بیگار کاٹ رہے ہوں، اور پھر ہم میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اپنے شعبے میں مخلص ہیں، تو پھر کیوں ہم یہ کارکردگی اور خلوص دوسرے لوگوں پر ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ٹیلنٹ کی، ہمارے علاج کی ضرورت ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو نہیں؟ بڑا ظلم ہے یار یہ تو۔ کل میں سوچ رہا تھا ہم پیدا پاکستان میں ہوئے، ہماری پرورش پاکستان میں ہوئی، ہمیں نام اور مرتبہ پاکستان نے دی اور ہم فائدہ غیر ملکیوں کو پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگ علاج سے محروم ہیں، وہاں تو پہلے ہی ڈاکٹرز کی کمی ہے۔ کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم اپنے ملک میں جا کر اسپتال کھولیں، غریبوں کا علاج مفت کریں؟ ہم سب کچھ دولت ہی تو نہیں ہوتی، انسان کچھ اپنی آخرت بھی تو سنوارے۔ بس یار میں نے تو سوچ لیا ہے کہ میں اب پاکستان جاؤں گا، اپنے لوگوں کے پاس، اپنے وطن میں، اپنی سرزمین پہ۔ بہت دولت حاصل کر لی میں نے، کافی ہے میرے لیے یہ سب، اب میرے وطن کو میری ضرورت ہے۔ جذبوں کی حدت سے اس کا چہرہ سرخ چمک رہا تھا اور اعظم پوری آنکھیں کھولے اس جذباتی بندے کو دیکھ رہا تھا جو لمحوں میں فیصلہ کرتا تھا اور اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے میں دیر بھی نہیں لگاتا تھا۔ مستقل رہنے کے ارادے سے تو وہ بھی امریکہ نہیں آیا تھا، مگر ابھی 2-4 سال مزید وہاں رکنا چاہتا تھا، مگر فہد کی جذباتی تقریروں نے آخرکار کام کر دکھایا اور وہ دونوں آخرکار اپنے وطن لوٹ آئے۔ وہ ہارٹ سرجن تھا، ایک کامیاب ڈاکٹر، اس کے خاندان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ اس کے آنے پر کئی دیگیں چڑھائی گئیں، سارے خاندان والے جمع تھے اور وہ بڑے فخر سے سر اٹھائے بیٹھا تھا۔ اماں اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تھیں، بہنیں صدقے واری جا رہی تھیں، حارث اور فرحان اس کے ساتھ چپک کر بیٹھے ہوئے تھے اور ابا کا چہرہ بیٹے کی کامیابی پر جگر جگر کر رہا تھا۔ بہت سارے رشتہ دار ایسے ہی دعائیں اور مبارکبادیں سمیٹتے گزر گئے۔ فہد کو اسے پرائیویٹ اسپتال میں آفر آئی تھی، مگر ڈاکٹر فہد نے کہا ہم خدمت خلق کا جذبہ لے کر اپنے وطن واپس آئیں، ہم دونوں گورنمنٹ اسپتال میں ملازمت کریں گے۔ سو اس نے اور فہد نے گورنمنٹ اسپتال میں ملازمت کر لی۔ اس دوران اعظم کو اندازہ ہوا کہ پاکستانی عوام کس طرح ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، کس طرح رات کے اندھیروں میں لاکھوں روپے دواؤں اور غریبوں کے علاج کے لیے دے کر جاتے ہیں اور اپنا نام تک بتانا پسند نہیں کرتے۔ اگر اسپتال کا عملہ دیانتداری سے ان رقوم کا استعمال کرے تو پاکستان میں کوئی آدمی علاج معالجے سے محروم نہ رہے، اور بعض ڈاکٹرز بھی اتنے پرخلوص اور اچھے تھے کہ ان کے جذبے کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ جیسے کہ ڈاکٹر عثمان، جو کہ ایک باریش ڈاکٹر تھے۔ اعظم تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پروفیشن سے منسلک انسان اتنا درویش بھی ہو سکتا ہے، جو اجزا انکساری کا ایسا پیکر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اعظم کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ہمیشہ ایسی صحبت ملی جس نے اس کے اندر انسانیت کو زندہ کر دیا، اس کے اندر کے تکبر اور غرور کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے سمجھانے کا انداز اتنا مؤثر تھا کہ انسان کا دل خود بخود ان کی طرف کھینچتا تھا۔ آپ کتنی بھی ترقی کر لیں، کوئی بھی منصب حاصل کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہی رہیں گے، خدا نہیں بن جائیں گے۔ بندے اور اللہ کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اول و آخر ہم اللہ کے بندے ہیں جن کا کام ہے عجز و انکساری کرنا، اور عجز کی انتہائی حالت سجدہ ہے۔ بندے کی کمتر ترین حالت سجدہ کہ ماتھا بھی خاک پر ہے، ناک بھی، اور زبان پر ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اعلیٰ ہے اللہ کی ذات۔ بظاہر کمتر ترین پوزیشن، مگر دیکھا اور سمجھا جائے تو یہی سجدہ ہمیں بندگی کے اعلیٰ ترین منصب پر پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے بچوں، نماز پڑھا کرو، باقاعدگی کے ساتھ۔ نماز فرض عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ۔ اعظم ڈاکٹر عثمان کو آئیڈیلائز کرنے لگا تھا، چنانچہ وہ ان کے جیسی خوبیاں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نماز کی پابندی کی کوششیں شروع کر دی۔ صبح فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ٹیرس پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ مشرق سے ابھرتا ہوا نارنجی گولا، چڑیوں کا چہچہانا، آسمان کی وسعتوں میں پھیلتی ہوئی نارنجی کرنیں اس کے اندر گداز سا پیدا کر دیتی۔ وہ مبہوت سا ہو کر منظر دیکھتا رہتا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے
اس منظر کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ ان دنوں ان کے ہسپتال میں میڈیکل کالج سے فارغ ہونے والی لڑکیاں ہاؤس جاب کے لیے آ رہی تھیں۔ وہ ڈاکٹر فہد کے ساتھ راہداری سے گزرا تھا جب ڈاکٹر فہد اس کے کان کے پاس منہ لا کر گنگنایا تھا۔ اعظم نے اسے گھور کر دیکھا۔ فہد نے آنکھ سے سامنے اشارہ کیا اور سامنے کاؤنٹر پر کھڑی ڈاکٹر کو دیکھ کر اعظم ایک دم ہی چونک سا گیا۔ یہ تو شاید نہیں مگر اسے شک سا ہوا۔ وہ خوبصورت دراز قد نازک سی لڑکی جس کے لائٹ براؤن بالوں کی لمبی اور گھنی چوٹی اس کی کمر تک جھول رہی تھی، وہ زرتاج تو نہیں ہو سکتی تھی۔ بھلا وہ کوڑ مغز سی لڑکی ڈاکٹر کیسے بن سکتی؟ اور اگر ایسا ہوتا تو اماں تو ضرور ذکر کرتی، یقیناً یہ کوئی اور ہی ہے۔ اس پر نظریں جمائے اعظم نے سوچا۔ سفید اوور آل پہنے وہ اپنی ساتھی ڈاکٹر سے محو گفتگو تھی۔ ان دونوں کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً سے بیشتر بڑے سے سفید دوپٹے سے سر ڈھانک لیا۔ اس کی محویت کو محسوس کر کے فہد نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، یار واپس آ جاؤ، ویسے ہیں نا A1۔ فہد اپنا پروفیشن دیکھو اور یہ چھچوری حرکتیں۔ اعظم نے اسے شرم دلانا چاہی۔ کیا پروفیشن؟ ڈاکٹر ہوں تو کیا ہوا؟ کیا دل نہیں ہے میرے پاس؟ اسے لطیف تو رکھتا ہوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف تو کر سکتا ہوں۔ وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ قریب سے گزرنے پر دونوں نے مشترکہ سلام کیا اور ہوا کے نرم جھونکے کی طرح سے ان کے پاس سے گزر گئیں۔ حق ہاں، فہد نے ٹھنڈی آہ بھری۔ خام خواہ ہی اتنے سال فرنگیوں کے ملک میں ضائع کیے، زیادہ ہی عور نہیں ہو رہے ہو؟ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اعظم بولا، ویسے یار یہ تو مذاق تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اتنے سال اپنا کیریئر بنانے میں صرف کر دیے، اب اپنی زندگی پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ کوئی بھلی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لوں۔ وہ اس وقت اسپتال کی عمارت سے باہر نکل آئے تھے اور لان میں اگی ہوئی نرم گھاس پر چل رہے تھے۔ فہد کی توجہ دلانے پر اس کے اندر بھی ایک خوبصورت اور من چاہے ساتھی کی تمنا جاگ اٹھی۔ تب اسے یاد آیا کہ 7 سال پہلے اس کا نکاح زرتاج سے ہوا تھا، وہ زرتاج جو اس کی چڑ تھی، جس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کا فیصلہ بھی ایک دن کرنا تھا، اس لیے وہ کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ فی الحال تو وہ اسے گھر میں ہی کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی، یا تو وہ اپنے والد کے پاس جا چکی تھی یا پھر اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی کہیں چھپ جاتی تھی، اور اسے دیکھنے کی کھوجنے کی اسے خواہش بھی نہیں تھی۔ زبردست شوق تو اسے اس وقت لگا تھا جب ڈاکٹر رضوی نے اسی لڑکی کو ڈاکٹر زرتاج کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ تو کیا واقعی یہ وہی زرتاج تھی جو بے ڈھنگے حلیے والی، منہ پھاڑ کر رونے والی، روٹی کے اوپر اچار رکھ کر کھانے والی زرتاج؟ ڈاکٹر زرتاج آج جس کے سامنے ڈاکٹر زرتاج کی شکل میں اجلے صاف سفید لباس میں، اور اس کے ہاتھ انتہائی نفاست سے تراشے ہوئے ناخن، سفید مومی ہاتھ جو اس کی فائل پر دھرے تھے، اور وہ اس کا گھونسلا سا سر، اب اجلی شفاف مانگ، گھٹنوں تک پہنچتی لائٹ براؤن بالوں کی چوٹی اور لائٹ براؤن ذہانت سے چمکتی ہوئی روشن آنکھیں۔ کتنی ہی دیر تک وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں رہا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات زرتاج کا رویہ، وہ تو بالکل انجان بنی ہوئی تھی۔ شناسائی کی کوئی ہلکی سی رمق بھی اس کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ اسپتال میں روز ہی سامنا ہو جاتا، مگر اس کے رویے سے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کا کزن ہے۔ وہ دونوں کسی اجنبی کی طرح ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے۔ سینئر ہونے کی وجہ سے وہ اس کی عزت کرتی تھی۔ عزت تو وہ فہد کی بھی کرتی تھی، مگر فہد تھا کہ اس پر لٹو ہوئے جا رہا تھا۔ اعظم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر غصہ آ جاتا۔ غصہ تو اسے زرتاج پر بھی بہتر آتا جو ماش کے آٹے کی طرح اینٹ گئی تھی۔ اس کے لیے تو باعث فخر تھی یہ بات کہ وہ اعظم کی کزن تھی، اور نہ صرف کزن بلکہ منکوحہ بھی۔ بے نیازی کی حد تھی کہ اس نے اپنی کسی ساتھی کو بھی نہیں بتایا کہ اعظم سے اس کا کتنا قریبی رشتہ ہے۔ پھر وہ خود کیوں اسے متعارف کرائے؟ وہ کوئی اس سے جان پہچان کرنے کے لیے مرا تھوڑی جا رہا تھا۔ ہاں، اماں سے اس نے شکوہ ضرور کیا۔ اماں، آپ نے اپنی بھانجی کے بارے میں مجھے کبھی بتایا ہی نہیں۔ کیا نہیں بتایا؟ سبزی بناتے ہاتھ لمحہ بھر کو رک گئے۔ یہی کہ وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے اور ڈاکٹر بن گئی ہے۔ تم نے کبھی پوچھا تمہیں اس کی ذات سے دلچسپی ہی کیا تھی؟ وہ کچھ بھی کرتی پھرے۔ مگر اماں، وہ تو اتنی کن ذہن اور ڈل ہوتی تھی۔ پھر نہ بچے، وہ کن ذہن نہیں تھی، بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، بس توجہ نہیں دیتی تھی۔ پھر تیرے الفاظ، تیرا رویہ اس کے لیے چیلنج بن گیا۔ تو یہی تو تھا جب اس نے فرسٹ ایئر میں بہت اچھے نمبر لیے تھے، مگر تجھے خبر نہ ہوئی؟ تو پوچھتا تھا نا کہ میں اس کا سب سے زیادہ خیال کیوں رکھتی ہوں؟ تو بیٹا، ہر اچھے عمل کا صلہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ میں تم لوگوں کی بہتری کے لیے اسے اولویت دیتی تھی۔ مجھے پتہ تھا میرا رب میری نیکی کا صلہ میری اولاد کو ضرور دے گا، اور دیکھ
لو، تم لوگ کیسا پھل پھول رہے ہو بیٹا۔ اللہ تعالیٰ چاہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو درگزر کر بھی دے، مگر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی رائگاں نہیں کرتا، کبھی نہ کبھی اس کا پھل مل ہی جاتا ہے۔ میرے سارے بچے جو اتنے نیک اور فرمانبردار ہیں، برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، اور میری بچیوں کو جو اتنے اچھے رشتے مل گئے ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ ہاں بس ایک غلطی ہو گئی مجھ سے، شادی تو 2 دنوں کی راضی برضا ہونے کا نام ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی، تمہارے سر اسے تھوپنے کی کوشش کی، مگر اس کی وجہ سے کہ مجھے تمہارا مستقبل روشن نظر آتا تھا اور میں اس کے لیے تمہارے جیسا ہی ساتھی چاہتی تھی۔ زری نے وہ ساری باتیں بتا دی تھی جو تم نے اس سے کہیں، تو بیٹا مجھے اس چیز کے لیے معاف کر دینا۔ تم جہاں چاہو گے تمہاری شادی وہیں ہوگی، جو تم جب چاہو زرتاج کو اس بندھن سے آزاد کر دو۔ آخر میں اماں کے لہجے میں دکھ سا اتر آیا اور وہ خود بھی کچھ مضطرب سا ہو گیا تھا، اور اپنا یہ اضطراب خود اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خود دل سے چاہتا تھا کہ جلد سے جلد زرتاج کو طلاق دے کر اپنے گلے سے یہ توق اتار پھینکے، مگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ڈاکٹر فہد کی دلچسپی دن بدن زرتاج میں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ عزم کا کوفت کے مارے برا حال تھا۔ اب تو فہد زرتاج سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی کر لیتا تھا۔ وہ زرتاج سے اپنا تعلق ظاہر کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی میں اسے ایسا کرنے نہیں دیتی تھی۔ اور پھر آخر کار ایک دن ڈاکٹر عثمان کی بصیرت افروز تقریر نے اس کیس میں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ان دنوں ایک خاتون بائی پاس کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ تھیں۔ آپریشن کے بعد بھی وہ خاتون ہوش میں نہیں آئی۔ ہنسی تشویشناک صورتحال تھی۔ ڈاکٹر عثمان پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اس خاتون کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگتے رہے، اور صبح تقریباً 6 بجے خاتون کو ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر عثمان نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی خوشی میں دوسرے دن انہوں نے تمام اسٹاف کو ایک چھوٹی سی پارٹی دی تھی۔ فرشی نشست پر تمام لوگ اسنیکس اور کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہلکی ہلکی گفتگو بھی کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عثمان بتا رہے تھے، ایک زمانہ تھا کہ مجھے اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ، بڑا ناز تھا۔ میرا ہر آپریشن کامیاب ہو جاتا تھا، میرے اندر میں کی گردان شروع ہو گئی۔ تکبر کا نشہ پورے طور پر مجھ پر حاوی تھا۔ بس پھر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو مجھے ہدایت دینا تھی کہ ایک معمولی سا کیس، ایسا شخص جس کو ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوا تھا، اس کا میں نے آپریشن کیا اور وہ بندہ پتہ نہیں کیسے ختم ہو گیا۔ یہ پہلا دھچکا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر ایسا ہی ہوا۔ میری ساکھ کو نہ صرف نقصان پہنچا، بلکہ لوگ مجھے الزام دینے لگے کہ میں جان بوجھ کر اپنی لاپرواہی سے ایک نارمل آپریشن بھی صحیح نہیں کر پاتا۔ تب میں نے خود اپنا محاسبہ کیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ میں کچھ نہیں ہوتی، بس تو ہی تو اصل چیز ہے۔ ہمارا وجود کسی قابل نہیں جب تک وہ ذات مہربان نہ ہو۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو ہم 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ اس کے بعد میں نے پوری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اپنے گناہوں کی غفلت کی معافیاں مانگی، رویا، گڑ گڑایا، اور میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ایک انتہائی سیریس آپریشن اللہ کے حکم سے کامیاب ہو گیا، اور اب جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، میں اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہوں۔ وہ سب سے بڑا کارساز و مددگار ہے۔ پتہ ہے، جسے اللہ مل جائے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بن جاتا ہے۔ بعض خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے کہ جن پر اللہ تعالیٰ خود ہی مہربان ہو جاتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کو پانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس پر کوڑے برسانے پڑتے ہیں۔ جب تمہارے مد مقابل کوئی ایسا ہو کہ تم اسے پسپا کر سکتے ہو اور نیچا دکھانے کے لیے تمہارا دل بے چین ہو رہا ہو، مد مقابل تمہیں گالیاں دے رہا ہو، حتیٰ کہ تمہارے منہ پر تھوک بھی دے اور تمہارا دل چاہے کہ تم اس کا گلا دبا دو، چیر پھاڑ کر رکھ دو، ایسے میں اگر تم اسے صرف اللہ کے لیے معاف کر دو، اور نہ صرف معاف بلکہ خود اس سے معذرت کر لو کہ شاید قصور میرا ہی تھا، ایسا کہتے ہوئے تمہارا دل خون ہو جائے گا، اور یہ دل کا خون ہو جانا ہی قربت الہی کی نشانی ہے۔ کبھی ایسا مرحلہ آئے تو اللہ سے مانگ کر دیکھنا کیسا نوازتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ تو میرے بچوں، اپنے اندر سے میں کا خاتمہ بے حد ضروری ہے۔ ہم لوگ صرف محنت کرتے ہیں، صلہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہر وقت ہر پل ہمیں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے سر پر آسمان اور پیروں تلے زمین ہے۔ وہ سب ہی دم سادے ڈاکٹر عثمان کی بصیرت افروز باتیں سن رہے تھے۔ ان کا لہجہ اتنا گداز تھا کہ کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ خود عزم نے اپنا احتساب کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تو میں کی گردان کافی عرصے سے اور زور و شور سے جاری تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کیا وہ ڈاکٹر بن سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج وہ جس مقام پر تھا وہ صرف اللہ کا فضل اور مہربانی تھی۔ اس نے تو صرف تھوڑی سی محنت کی تھی۔ ماں کی نیکیوں کے سلے میں اسے اللہ تعالیٰ نے اس منصب تک پہنچایا تھا، اور وہ کس طرح اللہ کی نوازش اور مہربانی کو فقط اپنی تک و دو کا نتیجہ سمجھا
سمجھتا رہا اور دوسرے لوگوں کو کس طرح کمتر محسوس کرتا رہا تھا، خاص طور پر زرتاج۔ اس وقت جب ڈاکٹر فہد نے اسے بتایا کہ وہ جلد ہی اپنی والدہ کو زرتاج کے گھر بھیجے گا تو اس نے ہنسا تب کر کہا، خواہ مخواہ ہی اس کے پیچھے پڑ گئے ہو سکتا ہے وہ پہلے سے انگیج ہو یا اس کا نکاح ہو چکا ہو۔ لو، خواہ مخواہ ہی فہد ہنسا، برا مان گیا۔ بدفعلیں تو منہ سے نہ نکالو، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب کو پتہ چل جاتا۔ اچھا جو بھی ہے، بس تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ جھنجھلا سا گیا۔ تکلیف مجھے یوں ہے کہ وہ میری کزن ہے، اور نہ صرف کزن ہے بلکہ ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر فہد بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ڈاکٹر زرتاج تمہاری منکوہا نہیں یار، تم مذاق کر رہے ہو، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہو تو لکھ کر دے دوں۔ اس کے یقین نہ کرنے پر وہ چڑ گیا۔ یار بڑے کمینے ہو تم، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں پتہ نہیں کیا اول فول بکتا رہا تھا، اگر بتا دیتے تو کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، اس نے ہنسی شرمندگی سے کہا۔ ایک تو وہ خود اتنا مصروف تھا کہ گھر میں صرف سونے کے لیے ہی جاتا تھا، اور بعض دفعہ تو رات بھی اسپتال میں گزارنا پڑتی۔ جتنا وقت وہ گھر میں موجود ہوتا، زرتاج نہ جانے کس کونے خدرے میں چھپی رہتی۔ وہ اسے اگر ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا تو ناکام ہو جاتا۔ ہاں، ردا اور صوبیہ کی شادی میں جب اس نے گھر پر زیادہ وقت گزارا تھا تو زرتاج سے بھی کئی بار سامنا ہوا، مگر اس نے کبھی عظم کو قابل اعتنا نہیں جانا۔ اس کے سامنے سے کسی اجنبی کی طرح گزر جاتی، حارث، فرحان، ابا اور اماں کے سارے کام سر انجام دیتی، مگر اسے کبھی پانی تک پلانے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ایک وقت تھا کہ وہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا، اس کے ہاتھ سے لی ہوئی کوئی چیز کھانا نہیں چاہتا تھا، مگر اب اس کی بے توجہی نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ مہندی وغیرہ کی تقریب میں جب زرتاج اور دوسری لڑکیاں ہلا گلا کر رہی ہوتیں، گانے گاتی، اور حارث بھی ان کے سب کے ساتھ سر میں سر ملاتا، ایسے میں اگر عظم انجوائے کرنے کے لیے اس محفل میں آ جاتا تو وہ سب اس کے احترام میں خاموش ہو جاتے، اس طرح جیسے ان سب کو سانپ سونگھ گیا ہو، اور عظم کا دل چاہتا وہ اس کے سامنے بھی ہنسیں، کھلکھلائیں اور گانے گائیں۔ اپنے منہ سے کہتے ہوئے اسے جھجک محسوس ہوتی، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ جاتا۔ ردا اور صوبیہ رخصت ہو کر چلی گئی، گھر میں خاموشی سی تر آئی۔ وہ دونوں عظم کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ اگر وہ آدھی رات کو بھی آتا تو کوئی نہ کوئی بہن جاگ رہی ہوتی جو اسے کھانا گرم کر کے دیتی، صبح ناشتہ بھی وہی بنا کر دیتی۔ اماں تو اپنے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے لاچار ہو گئی تھی۔ ردا اور صوبیہ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ پریشانی عظم کو ہی ہوئی تھی۔ صبح ناشتہ تو مل جاتا، کام والی کمرہ بھی صاف کر جاتی، کپڑے بھی پریس کیے ہوئے مل جاتے، مگر جب وہ رات کو دیر سے گھر آتا تو اکثر ہی بھوکا سو جاتا۔ گیٹ کی چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی، اکثر ہی اسے آتے آتے 1-1:30 بج جاتا۔ اگر اس میں ہمت ہوتی تو کھانا گرم کر کے کھا لیتا، ورنہ بھوکا ہی سو جاتا۔ اس دن بھی وہ صرف ناشتہ کر کے گیا تھا۔ مصروفیت کی بنا پر دوپہر میں بھی صرف ایک سینڈوچ کھایا تھا، اور گھر آتے آتے 12:30 بج گئے۔ ایک تو تھکن، پھر بھوک، بہت ہی ابتر حالت ہو رہی تھی۔ اس کے منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے کچن کا رخ کیا۔ خلاف معمول کچن کی لائٹ آن تھی اور اندر سے کسی کے بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ جس وقت اس نے کچن کی چوکھٹ پر قدم رکھا، زرتاج چھوٹی ٹیبل کے سامنے بیٹھے حارث کے آگے گرم گرم بریانی کی پلیٹ رکھ رہی تھی۔ عظم کا دل جل کر خاک ہو گیا، یعنی بیوی میری ہے اور خاطر داریاں حارث کی جاتی ہیں۔ میں ٹھنڈا اور باسی کھانا کھا کر سو جاتا ہوں، اور وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اس نے خود کو کچھ بھی تلخ بولنے سے روکا اور اندر آ گیا۔ اس دوران حارث کی نظریں اس پر پڑ چکی تھی۔ ارے بھائی جان، آپ آئیں نا، کھانا کھا لیں، بڑی مزیدار بریانی ہے اور آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ حارث نے کھڑے ہو کر اسے کرسی پیش کی۔ عظم تنے ہوئے چہرے کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ حارث اپنی پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے زرتاج سے بولا، میرے لیے اور چاول گرم کر دو۔ اس نے چپ چاپ برنر جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ عظم کو بھوک اتنی شدید لگ رہی تھی کہ اس نے فوراً ہی کھانا شروع کر دیا تھا، جبکہ زرتاج اسی خاموشی سے حارث کے آگے کھانا رکھ کر کچن سے باہر چلی گئی۔ کھانے کے بعد عظم کو چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ حارث نے اپنے اور اس کے لیے چائے بنائی، زرتاج نے تو پلٹ کر خبر ہی نہ لی تھی۔ بس اس دن کے بعد سے عظم اس کی ہر بات نوٹ کرنے لگا تھا۔ صبح ہی صبح وہ ابا حارث اور فرحان کو ناشتہ کراتی، ان کے جوتے موزے تیار رکھتی، کپڑے پریس کر کے ان کے ہاتھوں میں پکڑاتی، ساتھ ساتھ نوک جھونک بھی جاری رہتی، اور وہ اپنی ساری تیاری خود کرتا۔ جب کمرے سے باہر آتا تو تخت پر ناشتہ تیار رکھا ہوتا، وہی بوائل انڈا، سلائس مکھن اور ایک کپ دودھ۔ ایک ہی روٹین، کبھی سے اس کی پسند پوچھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اماں وہیں تخت پر ہی موجود ہوتی، اسے صحیح طرح سے ناشتہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کمرے میں ہوتا تو حارث اور فرحان کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی رہتی، باجی مجھے اچھا سا پراٹھا بنا دو، ذری پلیز میرے لیے قیمہ بھی بھون دینا، اور ہاں ایک کپ اسٹرانگ سی چائے۔ یہ اور اسی قسم کی دوسری فرمائشیں۔ جب وہ ان باتوں پر غور کرنے لگا تو کوڑنے کی عادت خود بخود پڑ گئی۔ ذرا احساس نہیں ہے میرا، چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹخنا جھنجھلاتا تنتناتا ہوا اماں کے سر پر جا کھڑا ہوتا۔ اماں میرے موزے نہیں مل رہے، کمرہ گرد سے اٹا ہوا ہے، یا رات کو بھی ٹھنڈا کھانا کھا کر سویا
تھا اور پرسوں رات تو کھانا ہی نہیں کھایا، بھوکا رہ رہ کر کمزور ہو رہا ہوں، میرا تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے، صبح ایک ہی جیسا ناشتہ کر کر کے دل اوب گیا ہے۔ وہ بچوں کی طرح بسور رہا تھا۔ اماں نے بڑی بے چارگی کے ساتھ اسے دیکھا۔ بچے کیا کریں، یہ گھٹنوں کا درد کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا، ورنہ میں کیا کچھ نہ کرتی تیرے لیے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اوف، وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اماں، آپ کی کوئی عمر ہے یہ سب کرنے کی، پھر کون کرے گا؟ زرتاج کا نام لبوں تک آتے آتے رہ گیا۔ وہ ہونٹ بیچ کر رہ گیا اور اماں بھی جان بوجھ کر انجان بن گئی۔ ان کی بھی ایک ہی ضد تھی کہ جب تک وہ خود اپنے منہ سے نہ کہے گا وہ کچھ بھی نہیں کریں گی۔ آخر کو وہ بھی اس کی ماں تھی۔ ویسے تو اسے فراغت کم ہی نصیب ہوتی تھی، مگر جمعہ والے دن اتفاق سے اسے گھر میں رہنے کا موقع مل گیا۔ اور یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ زرتاج بھی گھر پر ہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ اماں نیچے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھیں، وہیں ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کارپٹ پر بیٹھی زرتاج دھیمی آواز میں ان سے باتیں کر رہی تھی۔ تب ہی اعظم کے کمرے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ جب کافی دیر تک چیزوں کی اٹک پٹک ختم نہ ہوئی تو اماں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز دی، کیا بات ہے اعظم، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کمرے سے نکل کر وہ گرل کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اماں، ایک فائل گم ہو گئی تھی، وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ سارا کمرہ الٹا ہو گیا ہے، کسی سے کہیں سمیٹ دے۔ اور کسی کون تھا یہ اماں بخوبی جانتی تھی۔ جا بیٹا، جا کر دیکھ کمرے کا کیا حشر کیا ہے۔ اماں میں وہ بڑبڑائی، بری بات ہے بیٹا، آخر کو تم۔ اماں پلیز۔ اس کا گریز دیکھ کر اعظم نیچے آ گیا۔ اس پر نظر ڈالے بغیر زرتاج تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کمرے میں جا کر سب سے پہلے کمرہ لاک کیا اور پھر اطراف کا جائزہ لیا۔ کمرے کا پورا کباڑ خانہ بنا کر گئے تھے موصوف۔ بیڈ کی چادر، تکیے، کمبل اور وارڈروب کے کپڑے، ساری چیزیں زمین بوس تھیں۔ اس نے سب سے پہلے بیڈ پر چادر بچھائی، تکیے رکھے، پھر کشن سمیٹے، کمبل طے کیا، پھر کپڑے طے کر کے الماری میں رکھتے ہوئے اچانک اسے 7 سال پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا جب اعظم نے اس کے ہاتھ سے کپڑے چھین کر پھینک دیے تھے۔ اعظم کے اس دن کے رویے نے اسے کتنا تڑپایا تھا، کتنے ہی دنوں تک وہ روتی رہی تھی اور اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اعظم کے پاس کبھی نہیں جائے گی، مگر اس کا دل کیا کرتی جس پر پہرے بٹھاتے بٹھاتے وہ ادموئی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف چند منٹوں بعد ہی اعظم اوپر آ گیا۔ دروازہ دھکیل کر اندر آنا چاہا تو لاک نے اس کا منہ چڑھایا، بری طرح سے کھول کر رہ گیا۔ زور سے 2-4 ہاتھ دروازے پر مارے، زرتاج اچھل کر رہ گئی۔ بادل ناخواستہ دروازہ کھولنا پڑا۔ دروازے کو دھکا دے کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، زرتاج نے کترا کر باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے۔ اعظم کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اسے کلائی سے دبوچ کر اندر کھینچا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ زرتاج ہراساں ہو گئی۔ اس کے ریشمی بال جو ہلکے سے جوڑے کی شکل میں تھے کھل کر بیڈ پر پھیل گئے۔ آسمانی چادر کا کونا سا بکھر گیا۔ اعظم مدہوش سا ہو گیا۔ وہ کوہنیوں کے بل ذرا سا اوپر ہو کر خوفزدہ نظروں سے اعظم کو دیکھنے لگی تھی۔ کیوں دور بھاگتی ہو مجھ سے اتنا، کیوں کتراتی ہو اتنا زیادہ؟ میں کوئی غیر نہیں، تمہارا شوہر ہوں۔ بیڈ پر دونوں ہاتھ اس کے اطراف رکھ کر جھکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا گیا۔ اس کی شرٹ سے اٹھتی خوشبو زرتاج کے بھی حواس چھیننے کے لیے جا رہی تھی، مگر اس نے بہت جلد خود پر قابو پا لیا۔ اس سے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کس نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ ساری دنیا کہتی ہے۔ وہ اس کے بانوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے اس نے اطمینان سے کہا تھا، دل کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو اس رشتے کو تسلیم نہیں کیا تھا، آپ نے تو امریکہ پہنچتے ہی مجھے طلاق بھجوانا تھی۔ کیا ہوئیں وہ ساری باتیں؟ وہ تکر، ذلت و توہین۔ لمحہ بھر وہ ساری منظر زرتاج کی آنکھوں کے سامنے آ گئے تو اس کا دل بھر آیا۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ مر جائیں گے مگر میرا ساتھ قبول نہ کریں گے۔ اعظم نادم سا ہو گیا۔ اب ان سب باتوں کو بھول جاؤ زرتاج۔ ساری زندگی میں زرتاج نے پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ آج سے پہلے اپنا نام اسے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے لہجے کی حلاوت اور چاہت نے اس کے دل کو وہ خوبصورتی عطا کی کہ زرتاج کے سارے گلے شکوے جاتے رہے، مگر کمزور سا احتجاج تو کرنا ہی تھا۔ کیوں بھول جاؤں ان باتوں کو؟ وہ باتیں تو میرے دل پر نقش ہیں۔ پلیز زری، میری بات سمجھو نا۔ اس وقت میرا دماغ خراب تھا، مجھے اپنے آپ پر بہت ناز تھا، میں خود کو بڑی چیز سمجھتا تھا، اور اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ کہ میں بھی اللہ کا بندہ اور تم بھی اللہ کی بندی، حساب برابر، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر پھر اس کے بال کھینچے۔ اور ان تمام باتوں کے لیے جن سے تمہارے دل کو رنج ہوا، اس کے لیے سوری۔ کیا آپ کہ اس طرح سوری کہنے سے آپ کے الفاظ نے جو گھاؤ ڈالے ہیں کیا وہ مٹ جائیں گے؟ اس سے دور ہوتے ہوئے زرتاج نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ کیا ناک رگڑوں تمہارے آگے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاؤں کہ دیوی جی معاف کر دیں؟ اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ زرتاج کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ اسے غصے سے گھورتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر اس کی کلائی پر اعظم کے ہاتھ میں تھی۔
اتنا نخرہ کیوں دکھا رہی ہو؟ ابھی اماں سے جا کر کہتا ہوں کہ کل ہی رخصتی کروا دے، پھر تو جائیں نا، کہیں اماں سے مجھ پر کیا روب ڈال رہے ہیں۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر وہ کمرے سے نکل بھاگی اور وہ بھی باہر نکل آیا۔ زرتاج آخری سیڑھی پر کھڑی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ عظم نے وکٹری کا نشان بنایا اور زرتاج نے سرخ ہو کر سر کھجانا شروع کر دیا۔ عظم زور سے ہنس پڑا۔ فطرت کبھی بدل نہیں سکتی، مگر اب اس کا اپنا ذہن تبدیل ہو چکا تھا، اس لیے اسے گن نہیں آئی تھی، بلکہ اس کی یہ حرکت بھی محبوب کو ایک ادا ہی لگی تھی۔